أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، نہج البلاغہ کے اس سیشن میں آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ زمانے کی مشکلات اور ان مشکلات کا حل ہم جناب امیر علیہ السلام کے کلام سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اس کو آپ یوں کہیے کہ مشکلات زمانہ اور اس کا حل. البتہ یہ مشکلات ہم مشکل کشائے زمان جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ سے حاصل کریں گے. ابتدائی گفتگو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ مشکل سے مشکل زمانہ بھی اگر آئے اس مشکل سے مشکل زمانے میں گھبرانے کے بجائے ہمیں وہ گھرانہ عطا فرمایا ہے کہ جو ان مشکلوں سے نجات کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام کے اس اسم گرامی کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مشکل کشا امام عطا فرمائے، اور یہ فقط ہماری مشکلیں حل نہیں. بڑا دقیق جملہ ہے اور اس کو غور سے آپ سماعت فرمائیں گے.
مشکلیں دین اسلام پر پڑھیں تو ان مشکلوں کے حل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب امیر المؤمنین کو بھیجا۔ جناب پیغمبر اکرم کا اتنا عظیم مشن، جس کو مشن اسلام کہتے ہیں، وہ مشن اسلام اس وقت جناب پیغمبر اکرم نے عام کرنا شروع کیا جب مشکل کشا جو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا تھا، جیسے جناب موسیٰ نے اللہ سے ہارون مانگے، اسی طریقے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جناب پیغمبر اکرم نے جناب امیر المومنین کو مانگا۔ یہ موضوع میرا نہیں ہے، یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اور کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بحث کریں گے جب فضائل جناب امیر المومنین بیان کرنے ہوں۔ اور وہ حدیث یہ ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ تو جناب موسیٰ نے اپنی تبلیغ کے لیے جناب ہارون کو مانگا، اور جناب پیغمبر اکرم نے اپنی تبلیغ کے لیے جناب امیر المؤمنین کو مانگا۔ اب یہ تشبیہ اس میں کیا ہے، اور پھر اس میں فضائل جناب امیر المؤمنین کیا ہیں، اس کو بڑی تفصیل سے جناب علامہ میر حامد حسین موسوی نے اپنی کتاب ابقات الانوار میں لکھا ہے، اور اس کو جناب امیر علیہ السلام کی امامت کی ایک دلیل قرار دیا ہے۔ بہرحال اس موضوع کو ہم مشکل سے ہی صحیح لیکن گزرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا، جب کوئی مشکل بنے اس مشکل کا ایک حل یہ ہے، میرے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں، اس مشکل کا حل یہ ہے کہ مشکل کشا کو یاد کریں، اور مشکل کشا کو یاد کرنے کا کوئی طریقہ ایسا ہو جو خود انہوں نے بتلایا ہو۔ ہم بعض اوقات جو ہے اپنے طریقے بناتے ہیں کہ ہم مشکل کشا کو کیسے یاد کریں۔ میں جو سمجھتا ہوں، اور ان مشکل اوقات میں، اور یہ جو بیماری کا دور ہے، اور یہ وائرس کی ایک ہر طرف خوف پھیلا ہوا ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس مشکل کشا کے کلام سے انس پیدا کیجئے، نہج البلاغہ کو پڑھیے۔ نہج البلاغہ سے آپ کو دو چیزیں ملیں گی، ایک وہ چیز ملے گی جس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر جس سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ وسیلہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیلہ بنا کے بھیجا ہے پیغمبر اکرم کی ذات کو، وہ بھی جناب امیر علیہ السلام کے ذریعے سے ملے گا۔ میں پھر اس بات کو یہاں پھیلانا نہیں چاہتا، اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیے کہ ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے یا رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچیں گے؟ پیغمبر اکرم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیسے پہنچیں؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، اور اس شہر علم کے دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب اس حدیث کو بھی اگر پھیلایا جائے تو کئی درس اس میں بن سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ علم اگر حاصل کرنا ہے تو پیغمبر فرما گئے ہیں میں معلم اور استاد علی ہوں، لیکن مجھ تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس دروازے پہ دستک دینی پڑے گی۔ اور اگر اس کو یوں کہیں کہ دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دروازے پہ جھکنا پڑے گا، تو بہرحال ہم اگر اللہ کا بنایا ہوا وسیلہ، اور پھر اللہ نے ان کو بھی اسی اعتبار سے وسیلہ بنایا ہے، اس وسیلے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں دروازے پہ آنا پڑے گا، اور اسی دروازے سے رسول بھی ملیں گے، خدا بھی ملیں گے، اور پھر یہ مشکل بھی ہماری حل ہو جائے گی کہ ہم اللہ تک کیسے پہنچیں۔ بعض مصری علماء نے بڑا خوب کہا، مثلا صحیفہ سجادیہ کے بارے میں، جس کو میں سینکڑوں دفعہ کہہ چکا ہوں اور پھر ریپیٹ کہہ رہا ہوں، کہ اگر اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں نہ بتلایا ہوتا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے۔ بہرحال یہ ایک مقدمہ طولانی ہو گیا، آتے ہیں پلٹ کے اپنے موضوع کی طرف، کہ مشکلات زمانہ اور یاد خدا۔ اب ہم جناب امیر المومنین سے پوچھتے ہیں یا علی، اے مشکل کشائے زمان، ہمیں بتلائیے اس مشکل دور میں ہم ان مشکلات کا حل کہاں سے تلاش کریں؟ تو اس کے لیے آپ اگر زحمت فرمائیں، اور اسی ذریعے سے میں یہ کہوں گا کہ ان فرصت کے اوقات میں جناب امیر المومنین فرماتے ہیں الفرصت تمر مر السحاب، نہج البلاغہ میں، فرصت کی گھڑیاں یوں گزر جاتی ہیں جیسے بادل ہوا کی طرح گزر جاتے ہیں۔ لہذا یہ جو فرصت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں
ایک عطا کی ہے، اس کو عطا سمجھیں اگر تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حل ہو جائیں گی۔ پروردگار کو اس نگاہ سے پہچانیے کہ وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، لہٰذا وہ ان چیزوں کو اگر باقی رکھے ہوئے ہے تو اس کی ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اب یہ جو ایک فرصت ہمیں ملی ہے، اب کس کے لیے فرصت ملی ہے؟ ایک چیز یہی ہے کہ قرب خدا کے لیے ایک فرصت ملی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، اعتکاف کی شرائط میں یہ ہے کہ آپ مثلا 3 دن رہیں اور گفتگو بھی کسی سے کم کریں، دوسروں سے رابطہ بھی کم کریں، اور آپس میں گفتگو کرنے کے بجائے خدا سے باتیں کریں۔ اور اعتکاف کا خاص ماحول ہوتا ہے، قریب بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن نہ دوسرے سے گفتگو کرنے کے بجائے رب کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں۔ گویا اس ذات کریم نے ہمیں اس مرض کی صورت میں ایک فرصت دی ہے تو اس فرصت سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ جناب امیر المومنین سے یہ سوال کرتے ہیں، یا علی ہمیں بتلائیے کہ اس مشکل دور میں ہم اللہ کو کیسے یاد کریں۔ آج میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور یہیں سے شروع کرتے ہیں، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 196 اگر آپ دیکھیں، یہ نہج البلاغہ کا مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ میں اکثر استعمال کرتا ہوں، اور اس کا نمبر جو ہے وہ 196 ہے۔ اگر آپ اس خطبے کو دیکھیں تو یہ خطبہ توحید کے عجیب تعارف کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے۔ کافی تفصیلی خطبہ ہے اور بہت دلچسپ خطبہ ہے۔ جناب پیغمبر اکرم کا ذکر ہے، تقوی کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، یہ سارے ذکر ہیں، لیکن اس کے پہلے 4 جملے میرا مورد نظر گفتگو ہوگی ہماری انشاءاللہ اس پہ، اور وہ یہ ہے، جناب امیر فرماتے ہیں اللہ وہ ہے یعلم اجیج الوحوش فی الفلوات۔ اب یہاں 3 لفظ ہیں، بلکہ آپ ان کو 4 کہیے۔ یعلم، پہلا یہ ہے کہ اللہ کی پہلی تعریف، اللہ کی پہلی پہچان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ولی نے کیا فرمائی؟ یعلم اجیج الوحوش فی الفلوات، وہ جانتا ہے۔ اور یعلم ہم اس کو کہتے ہیں، یہ جس انداز سے عربی میں استعمال ہوا ہے یہ صیغہ مضارع ہے، یعنی اس میں یہ معنی ہم اردو میں کریں گے کہ وہ ہر وقت جانتا ہے۔ کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم صبح اس کو پکاریں تو سنتا ہے یا جانتا ہے، شام کو پکاریں تو نہیں۔ یعلم، وہ ہر وقت جانتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب امیر المومنین فرما رہے ہیں۔ یا علی کیا فرما رہے ہیں؟ کس کو اللہ جانتا ہے؟ فرمایا اجیج الوحوش فی الفلوات، اگر بے آب و گیا صحراؤں میں جہاں نہ پانی ہے، یہ فلوات علماء نے لکھا ہے، فلوات یعنی وہ بیابان جہاں نہ پانی ہو اور نہ ہی اس میں کوئی سبزہ ہو، اس بیابان میں یعنی بے آب و گیا صحرا میں وہ جانتا ہے۔ یعلم، کس کو جانتا ہے؟ اجیج الوحوش، وحوش وحشی جانور جو ہیں، ان وحشی جانوروں کی پکار کو جانتا ہے۔ مشکلات زمانہ اور یاد خدا کا یہ جملہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اسی پہ غور کر لیں کہ وہ اللہ وہ ہے، اور جناب امیر علیہ السلام اس اللہ کا تعارف یوں کرا رہے ہیں کہ ہر وقت جانتا ہے۔ کس کو جانتا ہے؟ اجیج، اجیج کہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ حیوان کی صداؤں کو، حیوان کی آوازوں کو، اور پھر جناب امیر نے ساتھ اضافہ بھی کیا وحشی حیوانوں کی اجیج کو، یعنی ان کی چیخ و پکار کو سنتا ہے۔ کہاں ہوں وہ؟ فی الفلوات، جب وہ بے آب و گیا صحرا میں ہوتے ہیں، وہ جنگلات میں ہوتے ہیں، یعنی جہاں کوئی اور ان کی نہیں سن سکتا وہاں اللہ ان کی سنتا ہے۔ لیکن یہاں بڑی دلچسپ بعض اہل لغت نے بحث کی ہے، اجیج، اجیج یعنی چیخ و پکار۔ اب چیخ و پکار 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہم اس کو یاد کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں، ایک ہم اپنے درد کا بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اجیج کا معنی دہرا رہا ہوں۔ اجیج ایک دفعہ ہے کہ کسی کو ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایک آواز یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو پکار تو نہیں رہے
لیکن ہم خود آہ بھر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اب اجیج دونوں کو شامل ہے، کہیں کوئی کسی کو بلند آواز سے پکارتا ہے تو وہ بھی اجیج کہلائے گا، کہیں کوئی اپنے طور پر روتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے تو اس کو بھی اجیج شامل ہوگا۔ اب آگے پلٹ کے دیکھیے اس جملے کا معنی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جو ہر وقت بے آب و گیا صحراؤں میں وحشی جانوروں کی اجیج کو سنتا ہے، یعنی وہ اگر اللہ کو یاد کریں، اس کو مدد کے لیے پکاریں تو بھی سنتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی مدد کے لیے آواز نہیں دیتے بلکہ خود رو رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے۔ یا علی، یہ حیوانوں کا ذکر اور پھر وحشی حیوانوں کا ذکر، جناب امیر المومنین یہی تو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہاں وہ حیوانوں کی مشکلوں میں بھی کام آتا ہے اور وہ ان کو جانتا ہے، ان کی مشکلات حل کرتا ہے۔ لہذا یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ جو وحشی حیوان ہے وہ اس کو پکارے تو اس کی سنتا ہے، میں اور آپ اگر اس کو پکاریں گے، پکار کی میں نے جیسے عرض کی ہیں دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم اس کی تسبیح پڑھیں گے، ہم اس کی کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، ایک یہ ہے کہ ہم اپنی مشکل اور اپنا درد بیان کریں گے۔ اور کیا ہی خوب ہو انسان اگر پہلی چیز پہ رہ جائے، ہم اس کے ذکر میں مشغول ہوں، اور جب اہل ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، جس کو کسی سے پیار ہوتا ہے اور پھر اس پہ اعتماد ہوتا ہے اور اس کی قوت اور طاقت کا بھروسہ ہوتا ہے، تو وہ پھر یہ نہیں ہے کہ اس کو کہتا ہے میری مدد کر۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ سے بات کرنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو ذرا کبھی ماں کو سامنے رکھیے۔ اب ماں کے سامنے بچہ اگر روتا ہے تو اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے، بلکہ اس کی آہ سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہے۔ لہذا اگر ہم آہ بھریں گے اور اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ جانتا ہے تو یقیناً وہ جانتا ہے، اور پھر ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہماری مدد کر۔ بہرحال پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ یقین کریں کہ وہ جانتا ہے، حیوانوں کی صداؤں کو بھی صحراؤں میں جانتا ہے۔ پھر فوراً دوسرا جملہ کہا اور شاید ہمارے لیے یہ واضح فرمایا کہ میں تو حیوانوں کی بھی سنتا ہوں، آپ کی کبھی کبھی میں سن کے اس کا جواب فوری کیوں نہیں دیتا، یا میں جواب دیتا ہوں اور میرا جواب آپ کیوں نہیں سن پا سکتے۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام نے اس خطبے کے دوسرے جملے میں فرمایا انسان ذرا اپنے آپ کو دیکھ۔ وہ ایک طرف تو فرماتا ہے میں بیابانوں میں چوپاؤں کے نالوں کو بھی سنتا ہوں، اور پھر یہ ہے وہ معاصی العباد فی الخلوات، لیکن یاد رکھیں وہ بندوں کے تنہائی میں کیے جانے والے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ ایک ہی لفظ ہے یعلم، وہ جانتا ہے۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام نے 4 جملے کہے، اس یعلموں پہ عطف ہو رہے ہیں، یعنی وہ سب کے لیے آپ یہ کہیں گے وہ چوپاؤں کے بیابان میں نالوں کو بھی جانتا ہے، آہ بکا کو بھی جانتا ہے، اور وہ یہ یقین رکھیے کہ جو آہ و بکا کو جانتا ہے وہ تنہائی میں، وہ خلقت میں، خلوت میں، وہ تاریکی میں اپنے بندوں کے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر ہمیں دیکھنا یہ ہے وہ جانتا تو ہے، کیا وہی میرے گناہ جن کو وہ جانتا ہے کہیں اس کی مشکل کشائی میں ہم رکاوٹ تو نہیں بن رہے، یعنی ہم اپنے لیے خود مشکل تو نہیں پیدا کر رہے۔ بہرحال ہمیں اس اللہ کو اس نگاہ سے پہچاننا چاہیے، وہ صدائیں بیابانوں کی بھی سنتا ہے لیکن وہ ساتھ گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ آگے جناب امیر علیہ السلام نے 2 جملے فرمائے، اور وہ بھی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں واختلاف النینان فی البحار الغامرات، وہ تو گہرے سمندروں کی تہوں میں چلنے والی مچھلیوں کی اس رفتار اور اس حرکت کو بھی جانتا ہے۔ یہ نینان یہ مچھلی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جناب یونس کے لیے
صاحب نون، وہاں لفظ جو ہے وہ نون کہا گیا ہے، نون یعنی وہ مچھلی والا نبی۔ اب عجب طریقہ ہے پروردگار کا، مچھلی والا نبی۔ اور جب مچھلی والے نبی کی بات آتی ہے تو مچھلی والے نبی کی بھی مچھلی کی پیٹ میں سمندر کی گہرائی میں پھر اس نالے کو بھی سنتا ہے۔ اور یہ ایک بہترین ذکر ہے جس کو ذکر یونسیہ کہتے ہیں۔ مشکل میں یہ بھی بہترین ذکر ہے، ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک، یہ ذکر یونسیہ ہے۔ جناب یونس نے مچھلی کے پیٹ میں یہ ذکر کیا، میں اس پہ زیادہ نہیں رکنا چاہتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہے جناب یونس کا مچھلی کے پیٹ میں ذکر۔ تو پھر اللہ اس کی بھی سنتا ہے، یعنی یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جو گہرے سمندروں کی تہوں میں مچھلی کی حرکتوں کو بھی جانتا ہے، اور قرآن مجید گویا یہ اعلان کر رہا ہے نہیں اس کو بھی یاد کر، میں گہرے سمندر کی تہوں میں حرکت کرنے والی مچھلی کے پیٹ میں اپنی یونس کی صداؤں کو بھی سنتا ہوں۔ نہ فقط یہ ہے کہ جانتا ہوں بلکہ اس کے مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود اپنے نبی کی آوازوں کو بھی سنتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھو میں جب یہ ذکر آپ کو بتلا رہا ہوں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر اگر یونس کرتا ہے تو میں اس کی بھی سنتا ہوں، اور پھر فرماتا ہے تو میرا بندہ تو بھی مایوس نہ ہو، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس کو جواب دیا اور اس یونس کو اس غم سے نجات دلائی۔ تو بھی مایوس نہ ہو، بلکہ اگر تو بھی مجھے پکارے گا تو ہم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر مؤمنین ہمیں پکارتے ہیں کسی دور میں تو ہم ان کی بھی مناجات کو سنتے ہیں۔ لہذا یہ ایک مرحلہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ وہ ہے کہ جو خلوات میں بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے اور سمندروں کی تہوں میں پانی کی اس گہرائی میں مچھلیوں کی حرکات کو بھی جانتا ہے۔ اور چوتھا جملہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہے کہ جو وَطَلَاتُمَ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ، جو تند ہواؤں کے ٹکراؤں سے پانی کی ان تھپیڑوں اور لہروں کو بھی جانتا ہے۔ لہریں کہاں کہاں اور کیسے کیسے چل رہی ہیں، کس انداز سے ہوا کے تیزی اور ہوا کی کمی سے وہ کبھی موجیں کم ہوتی ہیں اور کبھی زیادہ ہوتی ہیں، کبھی رکتی ہیں اور کبھی تیزی سے چلتی ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ان موجوں کی رفتاروں کو بھی جانتا ہے اور ان موجوں کے پیدا ہونے کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہ چار جملے یعلموں پہ عطف کر کے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تو جانتا ہے، لیکن گویا علی بڑا ایک باریک جملہ ہے اور اسی پہ اگر آپ غور فرمائیں گے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تو یہ سارا کچھ جانتا ہے، چار چیزیں یعلموں، لیکن علی جو چیز چاہتے ہیں مشکل کشا امام، ہماری مشکلوں کا جو حل ہم سے چاہتے ہیں اور بتلاتے ہیں ہمیں، وہ یہ ہے کہ وہ تو سارا کچھ جانتا ہے، لیکن اے انسان کیا تو اس کو جانتا ہے؟ يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات، اب وہ اللہ سارا کچھ جانتا ہے، کیا ہم اللہ کو جانتے ہیں؟ علماء شارحین نہج البلاغہ اس خطبہ کے ضمن میں فرماتے ہیں ان چار جملوں کے ذریعے سے علی اللہ کی پہچان کروانا چاہتے ہیں، وہی پہچان جس کے لیے علی فرماتے ہیں اول الدین معرفتو، دین کی پہلی بنیاد ہے اللہ کی معرفت۔ تو علی ان اندازوں سے اللہ کی معرفت کرانا چاہتے ہیں۔ اب جب اس کی معرفت ہو جائے گی، میں یہ گزارش کروں کہ اللہ کی پہچان پہلا ہوتا ہے علم، اور اس کو آپ یوں بھی کہیے جب اللہ کے متعلق ہو تو زیادہ لفظ جو ہے وہ معرفت استعمال ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کسی کو پہچانتا ہے تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پہچان کے بعد اس کے قریب جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا معرفت خدا،
دوسرا مرحلہ ہوگا اس کے قریب جانا، اور تیسرا مرحلہ ہوگا کہ پھر رضا کا مرحلہ ہوگا۔ اب ہم اس کو جانتے ہیں، اس کی عظمت کو جانتے ہیں، اس کے قریب ہو گئے ہیں، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ راضی ہو، ہم اس کو ہو جائیں، وہ ہمارا ہو جائے۔ جب یہ تیسرا مرحلہ تو اس کو مرحلہ رضا کہتے ہیں۔ اور جب چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ چوتھا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب رضا کا مرحلہ آ جاتا ہے، ہم اس کو راضی کر لیتے ہیں، وہ ہم سے راضی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب یہ مرحلہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے جناب پروردگار یہ اعلان فرماتے ہیں، پھر نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تو یہ چار مرحلے ان چار جملات کے ذریعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ معرفت پروردگار، قرب پروردگار، رضا پروردگار، اور پھر اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اطمینان قلب۔ اور یہی ہے ہمارا آج کا موضوع، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان مشکلات کے زمانے میں ہم مطمئن رہیں تو اللہ کی پہچان، پھر اللہ کا قرب، پھر اللہ کی رضا، اور پھر ہوگا اطمینان۔ اب دیکھیے، انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انسان پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں ان چار مرحلوں میں کمی ہوتی ہے۔ ذرا دقیق جملہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ رضا کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشوں کو دوسرے کی خواہش کے مطابق ڈھال دے۔ یعنی کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ پھر میری اپنی مرضی، میری اپنی کوئی خواہش ہو ہی نہیں، میں جس کو بڑا سمجھتا ہوں میں اس کی مرضی کے مطابق چلوں، تو یہ ہوگا اس کے رضا کا حصول۔ اس کی البتہ پہچان یہ ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا ہم کیسے جانیں اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو اللہ سے آپ راضی ہو یا نہیں ہو۔ اس پہ ذرا ایک لحظے کے لیے غور کر لیجئے۔ اگر اللہ کی پہچان آپ نے دیکھنی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں یا اللہ سے آپ راضی نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے راضی ہیں، تیری ذات نے جو فیصلے کیے ہیں میں اس پہ راضی ہوں، جب میں اس کے فیصلوں پہ راضی ہوں تو وہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے راضی ہوں۔ لہٰذا یہ رضا خدا، اس کو ایک جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں یا اللہ کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ انسان میں خوف کب طاری ہوتا ہے؟ میں کچھ چاہتا ہوں، میری کچھ خواہش ہے، جب وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ مثلا میں ایک وقت پہ جو ہے وہ روٹی چاہتا ہوں، اب مجھے اگر اس وقت پہ روٹی نہیں ملتی تو میں خوف زدہ ہوں گا کہ شاید میں کہیں بھوک نہ مر جاؤں، مجھے بھوک کا سامنا نہ ہو۔ میں اپنی صحت چاہتا ہوں، اگر مجھے کہیں یہ ہو کہ اب میری صحت یہ شاید ختم ہوتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر میں ڈر جاتا ہوں، میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں، ہائے میری صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اب اگر ہم اپنی مرضی کوئی بنائی نہیں، اور نہ مثلا صحت کے بارے میں اور نہ بھوک کے بارے میں، تو پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم اس مرحلے پہ آ جائیں کہ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اس کی جو مرضی ہے، اگر اس کی مرضی مجھے صحت دینا ہے تو میں اس پہ راضی، میری وہی مرضی ہے جو اس کی مرضی ہے۔ جناب سید الشہداء کا جملہ بڑا مشہور ہے، رضا برضا، میں حسین تیری رضا پہ راضی ہوں، لا معبود سواک، میں کسی اور کو تیرے علاوہ معبود مانتے نہیں ہوں، لہذا میں اسی پہ راضی ہوں جس پہ تو راضی ہے۔ اب جس پہ اللہ راضی ہو اس پہ حسین ابن علی مطمئن ہے۔ اس لیے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ فجر کے بارے میں کہتے ہیں، جہاں یہ ارشاد یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، گویا یہ جناب سید الشہداء کی شان میں سورہ نازل ہوا ہے اور ان کا تذکرہ ہے اس میں نفس مطمئنہ کے حوالے سے۔ بہرحال ایک مصداق کے بلند ترین جو ہے وہ جناب سید الشہداء کی ذات ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو خوف کب ہوتا ہے؟ جب میری خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لہٰذا آئیے کوشش کریں اس مشکل دور میں اگر ہم اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیں، پروردگار تیری ذات جانتی ہے۔ ان دنوں میں اگر وقت ملے اور ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے، ذرا صبح نماز کے وقت آپ اٹھیں
اور اگر فرصت ہو ہم جیسے گناہگاروں کو، اور جب واجب سے پہلے اس نے ہمیں دعوت دی، ایک تو کہا یہ ضروری آنا ہے، اور پھر نماز شب کی صورت میں، تہجد کی صورت میں وہ کہتے ہو سکے میں نے اپنے حبیب مصطفیٰ کے لیے تو نماز شب لازم قرار دی تھی، تجھے میں زیادہ تکلیف تو نہیں دیتا، صبح صبح میں نے فقط تجھے کہا ہے 2 رکعتیں واجب پڑھ لے، لیکن میں اللہ کہتا ہوں اگر فرصت ملے، جاگ سکے تو تھوڑا پہلے میرے پاس آ جا۔ اب وہ اگر فرصت ہو ہم جیسوں کو کہ ہم اس واجب نماز سے پہلے تھوڑا سا جاگیں، تو میں یہ بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ پھر اپنی تسبیح پہ فخر کرنے کے بجائے ان دنوں میں جب یہ وائرس کے حوالے سے ہر طرف خاموشی ہے، ذرا گھر کے باہر آپ صدائیں سنیں، پرندے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ یہ موسم ایسا ہے کہ پرندے کچھ کہہ رہے ہیں، اور اگر نظر ڈالیں تو ممکن ایسے درخت پہ بیٹھے ہوں جس کی ساری ٹہنیاں خشک ہیں، ان خشک ٹہنیوں پہ بھی، چونکہ پتے گرے ہوئے ہیں سب کے، ان خشک ٹہنیوں پہ بھی بیٹھ کے کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ ذرا ایک نگاہ ان خشک ٹہنیوں پہ کیجئے، یہ میرے گھر کا پودا کل تو بڑا سرسبز و شاداب تھا، اس وقت بھی یہ پرندے چہچہا رہے تھے، اب اس پہ ایک پتا بھی نہیں ہے، یہ وہیں بیٹھ کے تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ جملہ جناب امیر المؤمنین کا یاد رکھیے گا، یعلم اجیج الوحوش، وہ حیوانوں کو بھی سنتا ہے، وہ ان پرندوں کی صداؤں کو بھی سنتا ہے۔ اور پھر اس درخت کے بے پتے جو شاخیں ہیں ان کو دیکھ کے سوچ لیجئے کون ہے وہ اللہ جو کبھی اس کو سبز پتوں کا لباس پہنا کے اس کو زندہ کر دیتا ہے، اور کبھی اس کا پتوں کا لباس اتار کے مردوں جیسا اس کو بنا دیتا ہے۔ اگر وہ درخت کے لباس بدلا کے کبھی اس کو نئی بہار اور زندگی دے سکتا ہے تو وہ مشکلات میں ہمیں بھی نکال سکتا ہے۔ بس ایک کام ہمیں کرنا ہے، اور وہ جناب امیر کے اس فرمان کے مطابق اس کو پہچانے وہ کون ہے، اور جب پہچانا تو وہ اتنا کریم ہے کہ پھر جو اپنا قرب یوں بتلاتا ہے، میں تو شہرگ حیات سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں، اب تو بھی تو مجھے اپنے قریب سمجھ۔ اب جب ہم نے اس کو اتنا قریب سمجھا اور اتنا رحیم سمجھا تو پھر اگلا مرحلہ ہے، ہم اب کہیں گے اب جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، اور جب ہم اپنی رضا کو اس کی رضا میں قربان کر دیں گے تو پھر نہ یہ وائرس کا خوف ہوگا، نہ پھر یہ اپنے مالیات کا خوف ہوگا، وہ نہ صحت کا خوف ہوگا، پھر خوف ہوگا تو فقط ایک چیز کا، اور وہ خوف اسی چیز کا ہوگا، کہیں کوئی ایسی غلطی مجھ سے نہ ہو جائے کہ میں اس سے دور ہو جاؤں، اس لیے کہ جب اس سے دور ہوا تو میرا سکون مجھ سے دور ہوا۔ اس اللہ کو آئیے یاد کریں جناب امیر المؤمنین کے الفاظ کے ذریعے سے، اور اگر فرصت ملے تو ایک اور کام بھی کر لیجئے۔ بس اسی پہ گفتگو ختم، انشاءاللہ یہ سلسلہ کوشش کریں گے۔ امام رضا سینٹر کے احباب نے، آئی کیپ والے برادران نے یہ زحمت کی ہے اور اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تمام مومنین کو، انسانیت کو جہاں کہیں بھی مشکل میں ہے، پروردگار اس مشکل سے جلد از جلد محمد و آل محمد کا صدقہ نجات عطا فرمائے۔ جو مریض ہیں اس کرونا کی مشکل میں یا دوسرے مریض ہیں، پروردگار ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، وقت ہے، اپنی زندگیوں کو اس وقت میں تبدیلی کے لیے کوشش کیجیے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں قلب الحدث کل ارض الخالیہ، ہم جیسے گنہگار نہ معلوم گناہوں میں کتنے گھیر چکے ہیں، لیکن آپ جوانوں کے دل صاف ہیں، آپ کے دل جلدی اللہ کے ذکر کو قبول کر سکتے ہیں۔ حالات کو دیکھیے، ایک لحظے میں نہ نظر آنے والی ایک ایسی بلا ہمیں دکھائی ہے جہاں وہ اپنی طاقت بتلاتا ہے کہ میں جس کو جہاں چاہوں پہنچا سکتا ہوں، البتہ یہ بھی ساتھ بتلایا ہے کہ یہ میرا امر ہے، اس کائنات کو میں نے خلق کیا ہے اور میں ہی اس کا نظام چلاتا ہوں،
कोई कहे कि नहीं ये दुनिया मेरे हाथ में है, नहीं, मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा, ये सारा कुछ उस करीम के हाथ में है और उस करीम से रब्त रहेगा तो इंशाअल्लाह इत्मीनान रहेगा। बस कोशिश कीजिए। एक फरमान जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का आखिर में हिकमत नाहजुल बलागा का जो तीसरा हिस्सा है कलिमात किसार में नंबर 87 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे ताज्जुब है उस पे कि जिसके पास इस्तिग़फ़ार जैसी नेमत मौजूद हो और वो फिर मायूस हो जाए। नहीं, मुश्किल कुशा के गुलामान, आपका ये फरीज़ा है, हमारा ये फरीज़ा है, हम सब ने मिल के मुश्किल में घिरी हुई दुनिया को जिस हद तक हमसे हो सकता है इस मुश्किल से मुश्किल कुशा के फरामीन के मद्देनज़र निकालना है। अपना अपना हिस्सा बटाइए और फिर अपने आप को भी देखिए, कहीं कोई ऐसा मेरा गुनाह न हो जिसकी वजह से ये ज़माने भर को मुश्किल हो। और गुफ्तगू यूँ ख़त्म करूँगा, एक बुज़ुर्ग ने बड़ा खूब फरमाते हैं कि एक राह खुदा का मुसाफिर सफ़र कर रहा है और अचानक वो देखता है कि उसके आगे आगे एक शख्स ऊँट पे बहुत बार सामान लादे हुए है और कुछ ऊँट का पाँव फिसला, सामान उसका गिरा, ऊँट की टांग टूटी। उसने अपना मुसल्ला बिछाया और वहाँ एक सवाल रब से करता है, कहते ये सारा कुछ मैंने देखा, ऊँट की टांग टूटी, उसका सामान ज़ाया हुआ, मुझे ये तो बतला मुझे इसमें सिखाना क्या चाहता है, इसलिए कि तूने मुझे क्यों दिखाया है। अजीज़ान, आइए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछें, परवरदिगार जिस ज़माने में हम रह रहे हैं इतनी मुश्किलात कि अब सबसे बड़ी खबर हमें ये होती है कि वहाँ कितनी डेथ्स हुई और वहाँ कितनी डेथ्स हुई, परवरदिगार मुझे सिखाना क्या चाहता है, पूछिए उससे। और अगर हम उसकी मार्फत के बाद उसका कुर्ब हासिल कर लेंगे और फिर उसको राज़ी करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें बतलाएगा मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ। शायद वो यही बतलाना चाहता है, बंदा मेरे मालिक होने को भुला नहीं। मैंने तुझे हर रोज़ सूरह हमद में कहा है मालिक मैं हूँ, आखिर कुरान में भी मैंने कहा है मालिक नास, इंसान का मालिक मैं हूँ। लिहाजा अगर मालिक मैं हूँ, हर इंसान मेरा है, तू भी मेरा है, दूसरा भी मेरा है, लिहाजा इंसान दूसरे इंसान पे जुल्म न कर, मालिक को मद्देनज़र रख और मालिक की मर्जी के मुताबिक दूसरे इंसान से बर्ताव कर। मैं रब तुझसे राज़ी होऊंगा, जब मैं तुझसे राज़ी होऊंगा तो न तुझे खौफ होगा न तुझे गम होगा, तेरा दिल मुतमईन होगा। इसलिए कि मेरा ऐलान है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, मेरे ज़िक्र मेरी याद के ज़रिए से दिल मुतमईन रहते हैं। परवरदिगार इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इस मुश्किल को हल फरमाए, हमें इस परेशानी से निजात अता फरमाए और हमारे ये मराकिज़ दीनिया जल्द अज जल्द दोबारा अपनी रौनकों के साथ प्रोग्रामों में मशगूल हो जाएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।